بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ قرآن کی بلاغت پر ایک اور ڈسکشن کریں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سارے بزنس ٹرانزیکشنز قرضے وغیرہ لینے کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی چھپاتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. اس کا کیا چیز گناہ گار ہے؟ وہ اس کا دل، یعنی اس کا دل گناہ گار ہے. وہ سبحان اللہ، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ اس کا دل گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ شخص گناہ گار ہے، یا یہ کہہ سکتا تھا کہ گواہی چھپا رہا ہے، زبان سے گواہی دیتا ہے انسان تو اس کی زبان گناہ گار ہے، لیکن اللہ نے کہا اس کا دل گناہ گار ہے. تو سبحان اللہ، یہاں سوچنے کی بات ہے کہ خاص طور پہ دل کو کی طرف اشارہ کر کے کیوں کہا. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا اللہ کہ وہ شخص گناہ گار ہے، لیکن دل کی طرف کیوں؟ ایک تو اس میں یہ کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یا کسی کو کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں نے یہ کام کیوں کیا، تو اس میں تھوڑا ایک تو زور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ دل کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ مثال کے طور پہ زبان کی طرف کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، خاص طور پہ آپ پیسے کے معاملے میں، کیونکہ یہ پیسے کے معاملے میں چل رہا ہے سارا بزنس ٹرانزیکشن وغیرہ کے، اس میں دیکھیں تو جو سب سے بڑی چیز انسان کے دل میں گڑبڑ کرتے وقت، گواہی دیتے وقت کیا آ سکتی ہے؟ اس کے دل کی ایک بیماری وہ ہے اس کی بے حد جو لالچ ہوتی ہے پیسے کے لیے انسان کی. اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ پیسے ہی کے معاملے میں لوگوں کے درمیان ایسے تلخ معاملات ہو جاتے ہیں، اور پیسے کے معاملات میں انسان کیسے ایک دوسرے سے مطلب رشتے خراب کر لیتا ہے. پیسے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا معاملہ ڈائریکٹ انسان کی لالچ سے ہوتا ہے. اس کی اگر وہ اپنی لالچ کو کنٹرول نہ کرے تو وہ چیزوں کی چاہت میں وہ کتنے پیسے چاہ سکتا ہے، اور اس پیسے کے لیے وہ ناجائز چیزیں کر سکتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ نے یہاں پہ دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو جیسے گویا اس کی زبان کو جو ہے وہ اس کی دل کی لالچ کھینچ رہی ہے پیچھے گواہی دینے سے، سچی گواہی دینے سے یا گواہی چھپانے سے. سبحان اللہ. اور یہی بات آپ قرآن میں ملتی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہ دن جس دن پیسے اور بیٹے کوئی کام نہیں دیں گے سوائے اس کے جو شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آیا. یا حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ ہر جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو دل پیسے کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، اس لین دین کے معاملے میں، جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اصل والی چور کو، اصل گناہ گار چیز کی طرف اشارہ کیا، وہ تمہاری زبان نہیں، وہ تمہارا دل ہے. تمہارے دل کے اندر جو لالچ ہے، ہوس ہے زیادہ چاہنے کی، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. تو کیونکہ پیسے کے معاملے میں انسان کی لالچ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس لالچ پر قابو کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایک کھلا دل دے جو صحیح طریقے سے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اسی کے ساتھ اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.